بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ علم صرف کے حوالے سے کتاب میزان الصرف کے نئے لیسن کے ساتھ، نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے 6 اقسام کلمہ کے متعلق لیکچر کو سماعت کیا تھا۔ آج ہم 6 اقسام اسم کے متعلق لیکچر کو سماعت کریں گے۔ چنانچہ 6 اقسام اسم مصدر، مشتق اور جامد ہیں، یعنی اسم کی 3 اقسام ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مصدر، اور نمبر 2 مشتق، نمبر 3 جامد۔ مصدر، مشتق اور جامد۔ اب ان کی تعریفات ہیں۔ مصدر در لغت جائے صدور را گوین۔ مصدر جو ہے وہ لغت میں نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لغت میں مصدر کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو۔ وَدَر اصطلاح اسم مست کے از وے چیز اشتقاق کردہ باشد۔ اور صرفیوں کی اصطلاح میں مصدر وہ اسم ہوتا ہے کہ اس سے کوئی چیز اشتقاق کی جائے، یعنی جس سے کوئی چیز آگے بنے۔ و در معنی فارسی آخر او دن یا تن باشد۔ اور فارسی کے اندر جو ہے اس کے معنی میں دن یا تن ہوتا ہے، یعنی جب مصدر فارسی میں ہوگا، فارسی زبان کا جو مصدر ہوگا تو اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کی آخر میں دن یا تن ہوگا۔ جیسے فعلن، تو اس کی جو فارسی میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے کردن، ٹھیک ہے، کردن۔ اور جلوسن، جیسے اس کی فارسی میں جو اس کا ترجمہ ہے وہ ہے نشستن۔ تو اب آپ دیکھیں، انہوں نے کہا تھا کہ فارسی میں اس کی آخر میں دن یا تن ہوگا، تو یہ کردن یہ مصدر ہے فارسی کا، تو اس کی آخر میں دن آ رہا ہے۔ اور نشستن جو ہے یہ بھی فارسی کا مصدر ہے اور اس کی آخر میں تن آ رہا ہے۔ یہ انہوں نے ایک نشانی بتائی ہے۔ اور اردو میں مصدر کی نشانی یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نا آتا ہے، جیسے کرنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، بولنا۔ تو یہ جو نا آتا ہے، جس لفظ کے آخر میں نا آئے گا وہ اردو میں مصدر کہلائے گا۔ اور عربی میں مصدر کیا ہوتا ہے کہ عربی میں مصدر وہ اسم ہوتا ہے کہ جس سے کوئی چیز بنائی جائے، مشتق کی جائے۔ پھر مشتق اسمست کے از مصدر بالواسطہ اشتقاق کردہ باشد۔ اب آگے مشتق کی تعریف کر رہے ہیں کہ مشتق وہ اسم ہوتا ہے کہ جو مصدر سے بالواسطہ بنایا جائے، جس کو بالواسطہ مصدر سے اشتقاق کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک تنبیہ کر کے وہ اپنا ایک نوٹ دے رہے ہیں کہ مطلقاً مشتق فعل و اسم ہر دو را گوین، کہتے ہیں مطلقاً مشتق جو ہے وہ فعل اور اسم دونوں کو کہتے ہیں۔ و تعریف مطلقاً مشتق ایس، اور مطلقاً مشتق کی تعریف یہ ہے کہ مشتق آس کے از مصدر اشتقاق کردہ باشد بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ تو کہتے ہیں کہ مطلقاً مشتق کی تعریف یہ ہے کہ مشتق وہ ہوتا ہے کہ جو مصدر سے اشتقاق کیا جائے، بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، ٹھیک ہے، واسطے کے ساتھ ہو یا بغیر واسطے کے ہو۔ جیسے ضربا از ضربن، جیسے ضربا کو دربن سے اشتقاق کیا گیا ہے، یعنی بنایا گیا ہے۔ وَيَضْرِبُ از ضربا، اور یضربو کو ضربا سے اشتقاق کیا گیا ہے، یعنی بنایا گیا ہے۔ وَضَارِبٌ از یضرب بنا کردن، اور ضاربن کو جو ہے وہ یضربو سے بناتے ہیں، یعنی ماضی جو ہوتی ہے بلا واسطہ مشتق کردہ باشد، یعنی ماضی جو ہوتی ہے وہ بغیر کسی واسطے سے مشتق کی جاتی ہے۔ اور دیگر افعال و اسماء بالواسطہ مشتق کردہ باشن، اور جو دیگر افعال اور اسماء ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی واسطے کے ساتھ ماضی سے مشتق کیے جاتے ہیں۔ اور آگے تیسری قسم بتاتے ہیں جامد۔
آس کے از چیزیں مشتق نہ باشد و ازو چیزیں مشتق نہ باشد، اور جامد وہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی کسی سے مشتق نہ ہوا ہو اور نہ اس سے آگے کوئی چیز مشتق ہو، یعنی وہ خود بھی کسی سے نہ بنا ہو اور اس سے آگے بھی کوئی چیز نہ بن سکے۔ انشاءاللہ اگلے لیسن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔